اچھا، ایک پہلے انہوں نے کہا کہ ان کی بچی اسکول میں پڑھتی ہے تو ان کی مس نے کہا ہے کہ فلمیں ڈرامے بھی دیکھنے چاہیے، آپ ضرور دیکھیں کہ اس سے بھی ایک پیغام حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ کیا پہلی بات تو یہ کہ مس نے یہ جو ترغیب دی ہے درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا کیا اگر یہ درست نہیں ہے تو مس سے اگر جا کر بات کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ بچی کو انتقام کا نشانہ بنا لیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مس کی اتنی بات تو بالکل درست ہے کہ یہ جتنے بھی ڈرامے ہیں یا کوئی فلمیں ہیں وہ ہر ایک مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی پیغام حاصل نہ ہو رہا ہو، پیغام ضرور حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف ہمیشہ مثبت پیغام ہی حاصل ہوگا اور انسان کا ذہن، انسان کی طبیعت، انسان کی کیفیات صرف اس پازیٹو پیغام کو ہی قبول کریں گی، اور کیا اس قسم کی چیزوں سے کوئی نیگیٹو پیغام بھی حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کون سی چیز ہوگی کہ صرف پازیٹیو چیز کو تو قبول کرنے دے اور نیگیٹو کو پیچھے دھکیل دے؟ سوچنا یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک فلم اور ایک ڈرامہ ہے اور اس میں اگر ایک اچھا پیغام دیا جا رہا ہے تو 10 چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو منفی اثرات مرتب کریں اور چھوٹے بچوں کے ذہن کو اتنا متاثر کر دیں کہ وہ کسی برائی کی طرف مائل ہو جائیں۔ لہٰذا کسی بھی ڈرامے کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں اتنا ریشو اچھائی کا ہوگا، اتنا برائی کا، کیونکہ وہ تو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جب پہلے نہیں معلوم تو اس کو دیکھنا انتہائی رسکی ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کا رزلٹ نکلے، کیا بچوں کے ذہن پہ منفی اثرات مرتب ہوں۔ بعض اوقات اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچے ان باتوں کے متحمل نہیں ہوتے، اور اس کچی عمر میں ان بڑی باتوں کو دیکھنا بچوں کے لیے انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی ترغیبات نہ دی جائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مس نے کوئی معاذ اللہ منفی سوچ رکھ کر یہ مشورہ دیا ہوگا، انہوں نے اچھا سوچ کے ہی مشورہ دیا ہوگا، لیکن ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے مشورے دینے سے بعض اوقات بچے اپنی لائف کو اتنا چینج کر لیں گے کہ اور اتنا اس میں بگاڑ بعض اوقات پیدا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر اصلاح کی طرف آنا بہت مشکل ہے۔ اس قسم کے مشورے دینے سے بسا اوقات انسان اپنے لیے کچھ گناہ جاریہ کے راستے بھی کھول لیتا ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ مس نے ایسا کیا تو آپ مس سے بات مطلب آپ جو سنجیدہ مزاج جو وہاں کا اسٹاف ہے، کوئی میڈم وغیرہ ہیں، پرنسپل ہیں، ان سے آپ جا کر ملیں اور ان کی خدمت میں گزارش پیش کریں، ڈائریکٹ شکایت نہ کریں، تھوڑا سا احسن انداز سے آپ جا کر بات کریں، کوئی تحفہ تحائف دے دیں اور پھر گزارش کر لی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو انتقام کا نشانہ بنائیں۔ ہاں، اگر آپ جا کر برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اور ان کی شکایت اوپر بھیج دیں گے اور زیادہ شدت کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا منفی یہ رد عمل ظاہر ہو کہ وہ بچی کو انتقام کا نشانہ بنائیں، لیکن اچھے انداز سے اگر یہ بات ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ غور کر لیں کہ ان مس کی کیا صورتحال ہے۔ مسیں بھی مختلف کیفیات کی حامل ہوتی ہیں، بعض بڑی بڑی نصیحتوں کو قبول کر لیتی ہیں، بعض چھوٹی سی بات پر ایک دم آپے سے باہر ہو کر اور واقعی منتقم مزاج ہوتی ہیں اور بچوں کو نشانہ بنا لیتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کے بعد پھر آپ فیصلہ فرما لیجئے۔ میں نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ ہے حالت مرض میں ہے، آخری وقت میں ہے اور وہ مکان کو وقف کر دیتے ہیں تو کیا یہ وقف درست ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں اختلاف ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اس صورت میں وقف کو نافذ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس مرنے والے کے سلسلے میں بدگمانی پیدا ہوگی، کیونکہ جب حالت مرض میں انسان ہوتا ہے اس وقت کا ہبہ نافذ نہیں ہوتا اگر وہ کسی ایک کو تحفتاً دینا چاہے، کیونکہ یہ بدگمانی پیدا کرے گا کہ شاید بعض ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے، بعض کو دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح وقف میں تو ٹوٹل سارے ورثاء کو محروم کر رہا ہے اور وہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملک میں داخل کر رہا ہے، تو اس لیے اس وصیت کو نافذ نہ کیا جائے۔ سید زادے سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی کی بنا پر قابل گرفت ہو جائیں اور جیل وغیرہ میں چلے جائیں مثال کے طور پر، اور کوئی شخص یہ سوچ کر کہ چونکہ یہ سید زادے ہیں مجھے ان کی مدد کرنا لازم ہے، وہ جائز ناجائز حربے استعمال کر کے ان کو باہر نکالتا ہے اس امید پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت میری شفاعت کریں گے، یا اس خوف کی بنا پر کہ اگر نہیں مدد کروں گا تو شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی شہزادے سے اس قسم کی کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے تو بتقاضائے بشریت ہو سکتی ہے، تو جو قانونی کارروائی ہے اس کو بالکل ہونے دیا جائے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنی جائز انداز سے آپ امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ ضرور کریں۔ اگر بالفرض وہ واقعی ایک شخص شرمندہ ہیں، نادم ہیں، تو پھر آپ بالکل ان کے لیے کوئی اچھا وکیل کر سکتے ہیں، وکیل کریں، ان کو ضمانت پہ رہا کروا سکتے ہیں، کروائیں، لیکن ایک قانونی کارروائی کو پورا ہونے دیا جائے۔ اور یہ کسی نے بھی نہیں کہا، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرمائیں گے کہ آپ ان کی کسی آل کے لیے، کسی اولاد کے لیے کوئی ناجائز کام اختیار کریں۔ جائز ضرور کام اختیار کریں، سید زادے ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے لیے جتنی آپ امداد کر سکتے ہیں بالکل آپ کریں، لیکن ناجائز ذرائع اختیار نہیں کیے جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اگر وہ بالفرض خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں،
تو ایک طرف تو آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور فرمائیں کہ دوسری طرف آپ پہلے ہی ایک مظلوم ہیں، اس کے اوپر مزید اس کے خلاف گویا کہ آپ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب نہیں بن سکتی؟